عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستانیوں، اس وقت پاکستان کے اندر اتنی کشمکش ہے کہ پاکستان کے معاشی حوالے سے عام لوگ انتہائی فکر مند ہیں۔ عمران خان صاحب اپنے جلسے جلوسوں اور ریلیوں میں مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقتدار میں لاؤ، میں مسائل حل کر دوں گا۔ 3.5 سال بلکہ 4 سال انہیں مکمل ملے۔ افسوس وہ ان کا صحیح استعمال نہیں کر سکے۔ معاشی بحران بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ چکا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت، بالخصوص نون لیگ کی حکومت، اتنی بھاگ دوڑ کے باوجود معاشی دباؤ سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو کیا دوبارہ خان صاحب کو اقتدار دے دیا جائے؟ وہ مسائل حل کر لیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صورتحال جنوبی ایشیا کے ممالک کی مسلسل بگڑ رہی ہے۔ ہر ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور بیرون ممالک کی ترسیلات زر بھی گھٹ رہی ہیں۔ تو پھر خان صاحب کیا کر لیں گے یہاں آ کر؟ آپ کے سامنے میں نیپال کی صورتحال رکھ دیتا ہوں کہ نیپال کی کیا صورتحال ہے۔ نیپال میں بینکوں نے قرضے دینے چھوڑ دیے ہیں اور افراط زر اور ترسیلات مسلسل نیچے گر رہی ہیں۔ $10 ملین کا خسارہ ہو چکا ہے وہاں اب تک۔ سری لنکا کی صورتحال کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز بدترین مراحل سے گزر رہی ہے۔ لوگ ان تمام افراد کو اپنے غم اور غصے کا نشانہ بنا رہے ہیں جنہوں نے اقتدار سنبھالا تھا، جن کے پاس عدالتی اختیارات تھے، جن کے پاس گورننس کے اختیارات تھے، لیکن وہ سب ناکام ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سری لنکا میں 100% تعلیم ہے، تب اس ملک کی حالت یہ ہے۔ خوشحالی تو وہاں بھی تھی، لیکن بد انتظامی اس قدر بڑھی کہ آج سری لنکا میں زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، ہر چیز کی قیمتیں بڑی تیزی سے بلندی کو چھو گئی ہیں۔ بھارت میں صورتحال بھی خراب ہو رہی ہے، لیکن اس کی رفتار قدرے کم ہے۔ جو ان کی توقعات تھی، ان کی معیشت اس رفتار سے ترقی نہیں کر رہی۔ وہ 7 پوائنٹ کچھ پر دیکھ رہے تھے، لیکن وہ 6 پوائنٹ کچھ تک آئی ہے ابھی۔ لیکن جو صورتحال بھارت میں ہو چکی ہے کہ بے روزگاری کا افریت ہر طرف پھیل چکا ہے، اور بھارت کے گریجویٹ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم گریجویٹ اور بھوکے ہیں، تو پاکستان کے کتنے گریجویٹ بھوکے ہیں؟ ہماری حکومتوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ عمران خان صاحب اگر اپنے جلسے میں کسی دن یہ سوال کھڑا کر دیں کہ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کہ کتنے بے روزگار ہیں، تو پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ معیشت کو اس بدترین مقام پر لے جانے میں نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، فوجی حکومتوں کا یکساں کردار ہے۔ ایک دوسرے کو جتنا مرضی الزام دے لیں، اور اس میں خان صاحب کا بھی کردار ہے۔ جب کوئی معاشی پالیسی بہتر دے ہی نہیں سکا تو پھر معیشت تو قرضے پہ ہی چلے گی۔ یہ سب قرضے کے عادی تھے کہ جاؤ IMF سے قرض لو اور ملک چلا لو۔ لیکن ہمارے بہت سے دوست یہ اب سوال کر رہے ہیں کہ عوامی عدالت میں ایک پروگرام ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جہاں اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ جو قرضہ لیا گیا وہ کہاں خرچ ہوا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بلوچستانی پریشان ہے، اندرون سندھ میں بے چینی انتہا کو پہنچ رہی ہے، اور جنوبی پنجاب کے لوگ
बदहाली को छू रहे हैं, उनको कभी कोई बहावलपुर सूबे का और कभी जनूबी पंजाब सूबे का लॉलीपॉप दे देता है कि शायद इस सूबों से उनका माशी मसला हल हो जाए। ये कोई भी नहीं बता रहा कि जो वसाइल आए वो कहाँ चले गए, वो किस किस के जाती अकाउंट्स में गए, किस किस ने लूटे, किसकी दौलत में कितना इजाफा हुआ। ये पाकिस्तान की आवाम को पूछना होगा अगर पाकिस्तान को माशी बदहाली से निकालना है। एक सवाल और मैं आपके सामने रखता हूं। नवाज शरीफ साहब तो 35 साल से इक़्तिदार में कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे, चल रहा था सिलसिला। आज उनके भाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वो अपने तौर पे जोर लगा रहे हैं, लगा लें। लेकिन एक सवाल का जवाब हमारा हर सियासतदान दे, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे वो वली खान का कबीला हो, चाहे वो MQM के जहांदीदा लीडर हो, तमाम लीडरों से एक सवाल करना है कि आप बताइए कि पाकिस्तान के माशी बहरान का हल क्या है। किसी के पास कोई मंसूबा है, किसी के पास कोई प्रोग्राम है? और जो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दें, तो क्या इलेक्शन माशी बहरान हल कर देगा? ये भी एक सवाल है। क्या यही लीडर जो नवाज शरीफ के या PDM में खड़े हुए हैं, या जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, वो सब बताएं कि क्या उनके पास पाकिस्तान को माशी बहरानों से निकालने के लिए कोई लायामल है? असद उमर तो नहीं बोल रहे, अब वो तो लफाजी करके वक्त गुजार रहे हैं। तो बताइए कौन माशी माहिर है यहाँ? जिस वजीर खजाना तरीन को बहुत बना समा के बुढ़ापे में पेश किया था, उनके साथ सारे काम ढीले पड़ गए। और जिसने सच बात की उसको इसलिए नहीं चलने दिया गया खान साहब कि आप सख्त फैसले नहीं कर सके। अभी भी शब्बर जैदी साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो सख्त फैसले पाकिस्तान का कोई सियासतदान नहीं कर सकता। जब सियासतदान सख्त फैसले नहीं कर सकता तो फिर वो इलेक्शन कराने या ना कराने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, एक फर्क पड़ेगा कि जो इनकलाब थोड़ा सा स्लो है उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी इस इलेक्शन के बाद। अवाम की तवक्कात, अवाम की उम्मीदें वो हैं जिनको पाकिस्तान का कोई सियासतदान पूरा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि बहुत से सख्त फैसले, और वो सख्त फैसले हमारे सियासतदानों के बस की बात नहीं है। हमारे दोस्त कराची से लतीफ़ बावानी साहब ने तो बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने कहा इन्वेस्टर पाकिस्तानी हैं, फैक्ट्रियां पाकिस्तानी लगाते हैं, फैसले सियासतदान करते हैं। सियासतदानों को अपनी दौलत मुल्क से बाहर है, तो फिर उनके फैसले कितने अहमियत के हामिल हो सकते हैं, कितने सच्चाई पर मबनी हो सकते हैं, कितने इखलास पर मबनी हो सकते हैं? उनका तो इखलास ही नहीं है, क्योंकि इखलास की दलील यह है कि आपका मुल्क माशी दलदल में गिर रहा है और आप के असासे मुल्क से बाहर हैं, तो ले आइए वापस, कहिए कि हम मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ। न जरदारी कहता है, न नवाज शहबाज कहता है, न कोई और कहता है। तो फिर जब ये नहीं कह रहे तो फिर इलेक्शन किस लिए? न इमरान के साथ बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि हमारे असासे बाहर हैं, हम ही वापस ले आते हैं। तो फिर बावानी साहब का ये बात और ये जुमला बड़ा मुनासिब है कि हमें खालिस पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल निगरान हुकूमत बनानी होगी, और ऐसी निगरान हुकूमत जो मुश्किल फैसले कर ले और मुश्किल फैसले करके कौम को माशी लिहाज से खड़ा कर दे। मसलन एक फैसला ये हो सकता है कि जितने पैसा राइट ऑफ किया गया है, लोग कर्जा लेते हैं ना, ये फैक्ट्री लगा रहा हूँ, ये मिल लगा रहा हूँ, ये कारखाना लगा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, इतनी खुशहाली आएगी। फिर क्या होता है? कुछ अरसे के बाद ये सब कुछ नहीं होता जो मैंने अर्ज किया। होता यह है कि वो अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर, अपने असर रसूख की बुनियाद पर कर्जा राइट ऑफ करा लेता है, कर्जे माफ़ हो गए। शहबाज साहब, आप इमरान खान को दावत दें, पूरी PDM बैठ जाए और कहे राइट ऑफ जो कर्जे हुए हैं
ہم وہ واپس چاہتے ہیں۔ 20 سال کے اندر اندر جتنے لوگوں نے قرضہ لیا سب واپس۔ دیکھیے معیشت کھڑی ہو جائے گی، لیکن آپ میں سے ایک سیاستدان بھی یہ نہیں کرے گا، چونکہ قرضے لیے بھی آپ نے، معاف بھی آپ نے کرائے۔ اس نظام بد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں عوام جو 20 کروڑ کی آبادی کی ہے وہ مسلسل نیچے جا رہی ہے، اور مخصوص خاندان مسلسل مالی خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اب سخت فیصلے کرنے ہیں، اور وہ سخت فیصلے اسی صورت میں ممکن ہے کہ جن کے سیاسی مفادات نہ ہوں، جن کی سیاسی جماعتیں اس طرح نہ ہوں کہ وہ اقتدار کے کھیل میں اپنے مفادات کو اہمیت دیں۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو صرف ملک کا سوچیں، جن کا عشق پاکستان ہو، جن کی محبت پاکستان ہو، وہ اپنی ذات سے آگے آ جائیں، اور جن کے سیاسی مفادات نہ ہوں، جن کے پیچھے وہ لوگ نہ ہوں جو مافیاز سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مافیاز آئیں گے تو پھر ملک برباد ہو جائے گا۔ اور مافیاز ان سب سیاستدانوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ملک میں حکمرانی کرتے ہیں۔ مناسب ہے کہ ہم اس سے آگے نکلیں اور احتساب کا پہیہ صحیح خطوط پر چلائیں۔ ٹھیک ہے، ہماری عدالتوں نے کہا ہے کہ احتساب کے ادارے کو مینٹین رکھا جائے، ان کے قوانین کو نہ چھیڑا جائے، لیکن کیا ہماری عدالتیں ان لوگوں کو سزائیں سنائیں گی جن لوگوں پر کیسز موجود ہیں، مالیاتی بدعنوانی کے، منی لانڈرنگ کے؟ کیونکہ پاکستان میں سزا آج تک کسی طاقتور کو نہیں ہوئی ہے، اور جب تک سزا نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ جن کے پاس دولت ہے وہی بار بار حکومتوں کی صورت میں آتے رہتے ہیں، اور ان کے دوست مزید بربادی پھیلاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ایسے متنازع الیکشن کے سے اجتناب کیا جائے۔ آج اگر الیکشن ہوا بغیر کسی اچھی ریفارمز کے، بغیر کسی بڑے فیصلوں کے، بغیر کسی ایماندار ٹیم کے، تو پھر وہ الیکشن بھی متنازع ہو جائے گا۔ پہلے ہم ایک اچھا نگران سیٹ اپ بنا لیں، صاف ستھرے لوگوں کو لے آئیں، اور ان لوگوں کو لائیں جن کی وابستگی پاکستان سے ہو، جن کے مفادات باہر نہ ہوں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جن کے مفادات باہر ہوتے ہیں، وہ پھر ان کی غلامی کرتے ہیں، ان کے مفادات کا خیال کرتے ہیں، جس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ عوام کو کب تک آپ روکیں گے؟ کس دن تک آپ عوام کے صبر کا امتحان لیں گے؟ یہ صبر ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوک بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں مکمل طور پہ بلا شبہ ناکام ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی فوجی حکومتیں پاکستان کو معاشی خوشحالی کی طرف لے جانے میں بالکل ناکام رہی ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا مزید تجربات کی ضرورت ہے؟ بہتر ہے ہم تجربے نہ کریں اور ہم بہتر راستے کی طرف چلے جائیں، چونکہ بہتر راستہ ہم سب کے لیے آسانی کا سبب بنے گا اور پاکستان بہتر منزل کی طرف چلا جائے گا۔ خوشحال پاکستان ہم سب کی ضرورت ہے، اور خوشحال پاکستان کیسے بنے گا یہ میں ایک جملے میں عرض کرتا ہوں۔ خوشحال پاکستان اس صورت میں بنے گا کہ جب پاکستان میں نظام بد کا خاتمہ ہوگا۔ ہم افراد پر بحث کرتے ہیں، نواز شریف اچھا تھا یا برا، عمران اچھا تھا یا برا، زرداری اچھا تھا یا برا، فضل الرحمان اچھا ہے یا برا ہے۔ ہم کبھی سسٹم پہ بحث نہیں کرتے، اور جب تک ہم سسٹم پر بحث نہیں کریں گے کہ اس نظام بد کو سمندر میں غرق کر دیں، اس وقت تک خوشحالی نہیں آئے گی، اس وقت تک بدماشی نہیں رکے گی، اس وقت تک اداروں کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی۔ اس لیے علامہ نے اسی دن کے لیے کہا تھا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اس نظام بد کو ختم کر کے جان چھڑانی ہوگی۔ پاکستانیوں، آپ شخصیات کی بحث سے نکل جائیے اور نظام کی بحث کریے کہ اس نظام نے ہمیں کیا دیا۔ عمران خان ناکام اس لیے رہا کہ نظام بد میں اس کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے، اور عمران خان اس لیے بھی ناکام آئندہ بھی ہو جائے گا کیونکہ اس عمران خان کے اندر وہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے
جو ایمان سے آتی ہے اور ایمان فیصلے کراتا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ سوچئے اس سے پہلے کہ دجالی قوتیں آپ کے ملک کو گھیر لیں اور آپ کو نیست و نابود کرنے کے جو پہلے ہی در پہ ہیں وہ آپ کا گلا دبا دیں، آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اس نظام بد سے چھٹکارا پالیں، اس کے کھلاڑیوں سے چھٹکارا پالیں، اس کے وابستگان سے چھٹکارا پالیں۔ اسی میں ہم سب کی بہتری ہے اور پاکستان اس کے بعد ہی صحیح خطوط پر اسلامی جمہوری پاکستان ہوگا۔ شکریہ۔